روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان للہ عز وجل مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، قاسم منہا رحمتا بین اہل الدنیا فواسعتہم الی آجالہم، اور 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے کل اہل دنیا میں تقسیم کی ہے قیامت تک، وَأَخَّرَ 99 لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو بانٹے گا، اور پھر ان کے کوٹے ہوں گے۔ یہ انبیاء کا کوٹا ہے، یہ سب سے بڑھ کر بے حد و حساب آقا علیہ السلام کا ہے، بے حد و حساب، وہ تو پھر ان حدود سے بھی ماورا ہے۔ اور پھر یہ مقربین کا، اولیاء، جیسے جیسے جس کے مرتبے ہیں اللہ کے دوستوں کے، اس طرح تقسیم کرے گا، اور وہ شفاعت کر کے ان لوگوں کو جن جن سے ان کا تعلق ہے بخشوائیں گے۔ شفاعت انبیاء اور شفاعت اولیاء سے 99 حصے اللہ کی رحمت کے بروئے کار لائے جائیں گے، اور کل کائنات ایک حصہ رحمت سے چل رہی ہے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے صحیح سند، صحیح طریق سے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 جز ہیں، فَإِنَّهُ قَاسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا کل اہل زمین میں تقسیم کیا ہے، وَذَخَرَ 99 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لی ہیں، اور فرمایا فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے پورے 100 اجزاء قیامت کے دن اپنے اولیاء، دوستوں کے ذریعے مکمل کرے گا۔ سو لطف کی بات اور لب لباب یہ ہوا احادیث کا کہ 100 حصے اپنی رحمت کے بنائے، ان میں سے ایک حصہ خود تقسیم کیا، 99 حصے محفوظ رکھ لیے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے انبیاء اولیاء کو دے دے گا کہ یہ میری رحمت کے 99 حصے تم تقسیم کرو۔ وہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے انبیاء اور اولیاء تقسیم کریں گے۔ مالک کو فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے بھی یہ کیا بات ہوئی، اس کو ایک تقسیم کیا اس نے، اور اولیاء اور انبیاء 99 کریں گے، معاذ اللہ وہ بڑھ گئے، تو بہت بڑی جہالت اور ناسمجھی ہوگی۔ بھائی اللہ کے بندو، اس رحمت کے مالک نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، رحمت تو اللہ کی ہے، اور مالک کی مرضی اپنے ہاتھ سے منگتوں کو دے یا 10 50 100 نائب مقرر کر دے اور بانٹ کر کہے تم بانٹو سائلوں میں، مالک کی مرضی، جس ذریعے سے بھی بانٹے رحمت تو اسی کی بٹ رہی ہے، خزانہ تو اسی کا بٹ رہا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام دے رہا ہے اپنے نبیوں ولیوں کو کہ میری رحمت کے کوٹے لے لو اور قیامت کا دن تم بانٹو، اس لیے کہ دنیا میں تو جھگڑے تھے، کس کو کس کے ذریعے ملا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن 99 جز رحمت کے جب تم بانٹو گے اور تمہاری شفاعت سے جہنم سے بھی لوگ نکل نکل کے جنت میں جائیں گے، تو ساری دنیا پھر مانے گی کہ ہاں نبی کے صدقے بخشے گئے، ولی کے صدقے بخشے گئے۔ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو قیامت کے دن جب 99 حصے اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کے ذریعے تقسیم ہوں گے اور ان کی شفاعت پر لوگ بخشے جائیں گے، کسی کو دوزخ کی چٹ مل گئی اور وہاں روک لیے جائیں گے شفاعت سے بخشش، کئی دوزخ میں پھینک دیے گئے، شفاعت سے ان کو نکال لیا گیا انبیاء اور اولیاء نے، کسی کو بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا اللہ کے اذن سے کہ دائیں جانب سے سیدھا ہی گزار دیں، کسی کی اہل بیت نے شفاعت کر دی، کسی کی صحابہ نے کر دی، کسی نے کتبوں اور غوثوں نے کر دی، کسی کی اولیاء، حتیٰ کہ 70 ہزار آدمیوں کی بھی ایسے اولیاء بھی حضور کی امت کے ہوں گے کہ ایک ولی شفاعت کرے گا۔ تو جب بخشش ہی ان کی شفاعت کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی تو پھر انکار کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اپنے محبوب انبیاء اور اولیاء کی شان دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور قیامت کا نظام جو ہے وہ نظام شفاعت ہے۔ اللہ کا نظام نظام عدالت ہوگا، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے جو نظام چلایا جائے گا وہ نظام شفاعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک حصے میں سے بھی حصہ دے وافر، اور ان 99 حصوں میں سے حصہ وافر عطا کرے۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان للہ عز وجل مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، قاسم منہا رحمتا
بین اہل الدنیا فواسعتہم الی آجالہم، اور 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے کل اہل دنیا میں تقسیم کی ہے قیامت تک، وَأَخَّرَ 99 لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو بانٹے گا، اور پھر ان کے کوٹے ہوں گے۔ یہ انبیاء کا کوٹا ہے، یہ سب سے بڑھ کر بے حد و حساب آقا علیہ السلام کا ہے، بے حد و حساب، وہ تو پھر ان حدود سے بھی ماورا ہے۔ اور پھر یہ مقربین کا، اولیاء، جیسے جیسے جس کے مرتبے ہیں اللہ کے دوستوں کے، اس طرح تقسیم کرے گا، اور وہ شفاعت کر کے ان لوگوں کو جن جن سے ان کا تعلق ہے بخشوائیں گے۔ شفاعت انبیاء اور شفاعت اولیاء سے 99 حصے اللہ کی رحمت کے بروئے کار لائے جائیں گے، اور کل کائنات ایک حصہ رحمت سے چل رہی ہے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے صحیح سند، صحیح طریق سے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ فَإِنَّهُ قَاسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا کل اہل زمین میں تقسیم کیا ہے۔ وَذَخَرَ 99 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے ہیں، اور فرمایا فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے پورے 100 اجزاء قیامت کے دن اپنے اولیاء دوستوں کے ذریعے مکمل کرے گا۔ سو لطف کی بات اور لب لباب یہ ہوا احادیث کا کہ 100 حصے اپنی رحمت کے بنائے، ان میں سے ایک حصہ خود تقسیم کیا، 99 حصے محفوظ رکھ لیے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے انبیاء اولیاء کو دے دے گا کہ یہ میری رحمت کے 99 حصے تم تقسیم کرو۔ وہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے انبیاء اور اولیاء تقسیم کریں گے۔ مالک کو فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے بھی یہ کیا بات ہوئی، اس کو ایک تقسیم کیا اس نے، اور اولیاء اور انبیاء 99 کریں گے، معاذ اللہ وہ بڑھ گئے، تو بہت بڑی جہالت اور نا سمجھی ہوگی۔ بھائی اللہ کے بندو، اس رحمت کے مالک نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، رحمت تو اللہ کی ہے، اور مالک کی مرضی اپنے ہاتھ سے منگتوں کو دے یا 10 50 100 نائب مقرر کر دے اور بانٹ کر کہے تم بانٹو سائلوں میں، مالک کی مرضی، جس ذریعے سے بھی بانٹے، رحمت تو اسی کی بٹ رہی ہے، خزانہ تو اسی کا بٹ رہا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام دے رہا ہے اپنے نبیوں ولیوں کو کہ میری رحمت کے کوٹے لے لو اور قیامت کا دن تم بانٹو، اس لیے کہ دنیا میں تو جھگڑے تھے، کس کو کس کے ذریعے ملا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن 99 جز رحمت کے جب تم بانٹو گے اور تمہاری شفاعت سے جہنم سے بھی لوگ نکل نکل کے جنت میں جائیں گے، تو ساری دنیا پھر مانے گی کہ ہاں نبی کے صدقے بخشے گئے، ولی کے صدقے بخشے گئے۔ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو قیامت کے دن جب 99 حصے اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کے ذریعے تقسیم ہوں گے اور ان کی شفاعت پر لوگ بخشے جائیں گے، کسی کو دوزخ کی چٹ مل گئی اور وہاں روک لیے جائیں گے شفاعت سے بخشش، کئی دوزخ میں پھینک دیے گئے، شفاعت سے ان کو نکال لیا گیا انبیاء اور اولیاء نے، کسی کو بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا اللہ کے اذن سے کہ دائیں جانب سے سیدھا ہی گزار دیں، کسی کی اہل بیت نے شفاعت کر دی، کسی کی صحابہ نے کر دی، کسی نے کتب اور غوثوں نے کر دی، کسی کی اولیاء، حتیٰ کہ 70 ہزار آدمیوں کی بھی ایسے اولیاء بھی حضور کی امت کے ہوں گے کہ ایک ولی شفاعت کرے گا۔ تو جب بخشش ہی ان کی شفاعت کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی تو پھر انکار کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اپنے محبوب انبیاء اور اولیاء کی شان دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور قیامت کا نظام جو ہے وہ نظام شفاعت ہے۔ اللہ کا نظام نظام عدالت ہوگا، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے جو نظام چلایا جائے گا وہ نظام شفاعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک حصے میں سے بھی حصہ دے وافر، اور ان 99 حصوں میں سے حصہ وافر عطا کرے۔